الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 21 ہے۔ ہم نے آپ سے کس چیز پر عمل کریں، اس میں کیا پریفرنس و ترجیح دینا چاہیے، اس پر بات کیا۔ پھر کفر، شرک اور نفاق پر بات کیا۔ پھر بہت معمولی سی گفتگو ہم نے بدعت پر کی۔ ایک جو بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض چیزیں شک میں رکھتی ہیں انسان کو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک غیر مسلم آپ کو دعوت دیتا ہے، اب وہ غیر مسلم کا جو پیسہ ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے ہاں دعوت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا کوئی مسلمان ہے اور کبھی ایسی دعوتیں دے دیتا ہے کہ وہ شرعی لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کیونکہ بعض ایسی بھی بیہودہ حرکتیں مسلم سوسائٹی میں ہیں۔ کرناٹک، کیرلا، آندھرا میں ایک رسم ہے کہ جب پہلی مرتبہ لڑکی کو حیض آتا ہے، پیریڈ آتا ہے، تو پورے علاقے کے لوگوں کی دعوت کرتے ہیں اپنے حیثیت کے مطابق۔ اس کی رسم کو کہتے پھول پہننا۔ تو اب ایسی دعوت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، حالانکہ تھوڑا سے اسلامی لحاظ سے آدمی عقل کرے کہ یہ کون سی دعوت ہے کہ ایک آدمی یہ دعوت دے کہ ہماری لڑکی کو پیریڈ آیا ہے۔ لیکن حماقت کی انتہا ہے۔ آپ کے گاؤں میں بھی پہلے ایک دعوت ہوتی تھی، اب مجھے نہیں معلوم ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ عورتیں جب بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہونے کے بعد اس کو 40 دن کے بعد نہلاتے تھے تو پورے گاؤں میں جو ہے وہ دعوت بھی کرتے تھے اور کہلاتے تھے کہ بھائی آج نہان ہے۔ بیوقوف آدمی، ارے بھائی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی شرم محسوس کرے۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ میرے پیریڈ کی اطلاع پورے محلے میں دی جائے، لیکن حماقت ہم کرتے ہیں ایسی۔ تو ایسی جگہوں پہ جانا، ایسے کیا کہتے ہیں دعوتوں میں جانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو بعض چیزیں ایسی ہمارے پاس مشتبہات میں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، ایک دو چیزیں نہیں ہیں۔ مثال طور پہ ختنہ ہے، ختنے کی کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے۔ اب جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ عقیقہ لوگ نہیں کرتے ہیں شوق سے، لیکن ختنے کے لیے بڑا شوق ہے۔ حالانکہ خطرہ کوئی چیز نہیں اسلام میں، خطرے کی کوئی دعوت نہیں ہے اسلام میں۔ جو ہے وہ عقیقہ ہے۔ عقیقہ بہت سے ہزاروں لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے، لیکن خطرے کی دعوتیں گھر والے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو اس کو ہم اپنی اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں مشتبہات، کہ شک ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اس میں جو باتیں آپ سے کروں گا بہت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری بات میں سمجھا لے جاؤں تو بڑی بات سمجھایا۔ اس میں جب کوئی چیز مسئلہ شک ہوتا ہے تو عوام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جو اس میں عالم ہوتا ہے، جو اس میں مجتہد ہوتا ہے، وہ اس میں گفتگو کرتا ہے۔ اب بڑا درجہ ہمارے پاس مجتہد کا ہوتا ہے۔ مجتہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلے کو سمجھ کر کے، فلٹر کر کے اور بیان کر دے۔ وہ دنیا میں خال لوگ ہوتے ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ وہ جیسے ان کے یہاں ہر آدمی مجتہد ہے، ہر فارغ مجتہد ہے، ہمارے ایسا نہیں ہے۔ مجتہد کے اندر بہت سے شرائط ہمارے اندر ہے۔ تو اگر معاملہ کسی مجتہد کے سامنے آیا، ایک بات کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر ایک بات کھل گئی کہ نہیں اس مسئلے میں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ایسے آدمی کو اپنی رائے پر عمل کرنا لازم ہے۔ جو بھی اس کو شرح صدر ہو گیا، جو اس کے دل میں بات اتر گئی، وہ اس پر عمل کرے۔ یہ کون کرے گا؟ مجتہد کرے گا۔ اس کے بعد مجتہد کی ضد اگر دیکھیں تو سب لوگ تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری بات مانتے ہیں اور میں ابو حنیفہ کی بات مانتا ہوں، تو میں بھی مقلد ہوں، آپ بھی مقلد ہیں۔ میں انہی کی بات کو تھوڑا سے آسان کر کے
آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لیکن ہمارے اندر صلاحیت یہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ مسئلے کو سمجھ سکیں، لہذا ہم تقلید کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی تقلید کرتا ہے تو لازم ہے کہ جس کی وہ تقلید کرتا ہے انہوں نے اس مسئلے میں جو رائے دی ہے اس کو اختیار کر لے، اس میں زیادہ جو ہے وہ کھڑپیش نہ لگائے. جو بات کہی ہے، جیسے امام اعظم علیہ رحمہ یا امام شافعی یا امام مالک، یہ جو لوگ بڑے لوگ ہیں، اگر ان لوگوں نے کسی ایسے مسئلے میں جس میں لوگ کنفیوز ہوئے اور انہوں نے ایک رائے دے دی تو ہم کو ترجیح دینا چاہیے کہ انہی کی رائے پر کیا کر لیں، ہم عمل کر لیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس مسئلے کو آگے پیچھے کر کے سمجھ سکیں. صحابہ کے زمانے میں بھی ایسے مسائل آتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن مسعود موجود ہیں مدینہ میں تو پھر کسی دوسرے سے مسئلہ نہ پوچھے، آپ جائیے اور ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے، جو وہ بتا دے اس پر آپ عمل کر لیجئے. تو اس طریقے سے دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو ایسے مسئلے میں، جیسے نماز فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس مسئلے میں شک ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ ہو جائیے، کسی نہ کسی کی بات کیا کر لیجئے، مان لیجئے. اور جس معاملے میں وہ بھی خود بخود شک میں مبتلا ہیں، کون؟ مولانا صاحبی شک میں مبتلا ہیں کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، تو پھر ایسی شکل میں اچھی شکل یہ ہے کہ اس سے بچ جائیں تو زیادہ فائدہ ہے، کام کرنے کے بجائے اس سے بچ جائیں تو زیادہ فائدہ ہے. تو یہ تین باتیں الگ الگ ہیں، اس میں اسی لحاظ سے ترجیح دینا چاہیے. میں کچھ واقعات آپ کو دو ایک سناتا ہوں حدیث کی روشنی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، کبھی کبھی لوگ گوشت دے جاتے ہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا بندے نے یا نہیں کہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا آپ کو شک ہے تو کھاتے وقت بسم اللہ کر لیا کرو اور کھا لیا کرو. لیکن یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ وہ ذبح کرنے والے مسلمان ہی ہیں، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم کا ذبیحہ آیا ہے اور آپ بسم اللہ کر کے کھا لیجئے. جب آپ کوئی شکی نہیں ہوا نا، جب غیر مسلم نے ذبح کیا ہوگا تو کیسے کیا ہوگا؟ بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں نہیں ہے. بعض لوگ اس حدیث سے کنفیوز ہوئے، کہیں بھی ہے کہیں بھی جھٹکے کا کھانا چاہتے ہیں، یا یورپین کنٹریز میں جیسے بھی ذبح ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں حدیث میں صاحب بسم اللہ کرو اور کھا لو. یہ بسم اللہ اور کرو کھا لو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بھول گئے. ایسا بارہا ہوتا ہے. مثال طور پر قصائی ہے، اس نے جس وقت اس نے ذبح کیا اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، اس کے چانسز ہیں، لیکن وہ حرام نہیں ہوتا ہے. اگر اس نے نہیں کہا ہے تو بھی حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو چونکہ شک ہو گیا ہے لہذا آپ اپنے شک کا مسئلہ کیا کر لیں، حل کر لیں، آپ بسم اللہ کر کے وہ گوشت کو کھا لیں. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے. سارے واقعے آپ کو بتا دیں، دیکھیں کہاں کہاں کیسے شک ہوئے. دو تین باتیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، غالباً بارش ہو رہی تھی تو وہ گزرے تو چھت کے اوپر سے جو ہے وہ پانی کا پرنالا تھا اور وہ ان کے کپڑے پہ گر گیا. جب گر گیا تو ان کے ساتھ میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا اچھا رکیے آپ، میں پوچھ کر کے آتا ہوں کہ جو چھت ہے وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. کپڑا آپ کا لگ گیا. حضرت عمر نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مان لیں گے اسلامی اصول کے لحاظ سے کہ چیزیں پاک ہیں. ناپاکی کا علم ہم کو ہونا چاہیے. مجھے ضرورت نہیں ہے، پانی دیکھنے میں پاک تھا، آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنے دیر میں پوچھ لیے، انہوں نے کہا بتانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیے نہیں کیسا پانی ہے. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے چھت کے اوپر کوئی ٹوائلٹ نہیں کرتا ہے، چھت کے اوپر کوئی ہو سکتا ہے. اگر آپ شک کریں گے ہو سکتا ہے بچہ گیا ہو تو وہاں پیشاب کر دیا ہو تو وہ سوکھ گیا ہو. اگر ایسے شک کرنا شروع کریں گے تو دنیا کی کوئی چیز پاک ہی نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر آپ گیہوں خرید کے لائے بنیا کے یہاں سے، اب وہ باہر چھلی آئے ہوئے تھا گیہوں، بوریا پہ بوریا رکھا تھا. اب آپ شک کریں ہو سکتا ہے یار یہاں رکھا تھا اور کتے نے پیشاب کر دیا ہو اور گیہوں ناپاک ہو گیا ہو، تو پھر گیہوں بھی ناپاک ہو جائے گا. اب آم آیا توڑ کر کے
آپ سوچے یار جو آم توڑنے گیا ہے ہو سکتا ہے اس نے استنجا نہ کیا ہو اور اس کے ہاتھ میں پیشاب لگا ہو اور اس نے آم توڑ لیا ہو، تو کوئی چیز بچے گی نہیں، سب شک کے دائرے میں آ جائیں گے اور جینا کیا ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ بہت سی عورتیں اور مرد اسی شک کی بیماری میں کیا ہو گئے، مبتلا ہو گئے، اور اتنا مبتلا ہو گئے کہ ان کی زندگی کیا ہو گئی، پریشان سے پریشان تر ہو گئے۔ لہذا جو اسلام نے قانون، اب جیسے یہ بیٹھے ہیں آپ قالین ہے، یہاں بچے بھی آتے ہیں پڑھتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو یہ شک ہو جائے یار چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے آ کر کے یہاں بیٹھا ہو اور پیشاب کر دیا ہو اور قالین ناپاک ہو گیا ہو، ایسے شک نہیں کریں۔ ہاں آپ دیکھا قالین پر کہ کچھ بھیگا لگا ہے، اب آپ یہ بھی نہیں کریں کہ نہیں یار بھیگا لگا ہے پانی ہی گرا ہوگا، یہ بھی نہ کرے، اب اس کو کیا کرے، کلیئر کر لے معاملے کو، لیکن شک کی بنیاد پر ایسے مسائل بیان نہیں کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ یمن سے کپڑا آتا تھا عرب، مکے میں، مدینے میں، بڑا کڑا ہوتا تھا، جیسے آج ایک کپڑا آتا ہے نا کلف والا، تو ایک صاحب جب اس پہ پریس کیا جاتا ہے تو بڑا کڑک ہوتا تھا، تو ایک صاحب نے کہا آپ کو معلوم ہے کڑک کیوں رہتا ہے؟ کہا کیوں رہتا ہے؟ کہا ایک جانور کا پیشاب ہوتا ہے، اس کو چھینٹا مار کر کے یہ کپڑا بنایا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کڑک رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے چھینٹا مارتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا وہ جانور جس کا پیشاب بتا رہے وہ جانور کے پیشاب میں کڑک پن ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا انہوں نے بس ایسے میں آئیڈیا بتا رہا ہوں ایسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوب ڈانٹا، انہوں نے کہا ایسے شک میں مبتلا نہیں کرو۔ جیسے آج ہمارے پاس کیا ہے، لپسٹک ہے، صابن ہے، واٹس ایپ پر آتا رہتا ہے اس میں یہ حرام ہے، اس میں یہ حرام ہے، فلاں چیز ہے، ان سے اگر پوچھو وہ کیا چیز ہے تو ان کو بھی نہیں معلوم، ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ یقین ہو جائے تب آپ اس چیز کو ترجیح دیں، لیکن محض لوگوں کو شک کر کے اور لوگوں کو مبتلا کریں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بعض کرسچن وغیرہ کے یہاں دعوت ہوتی ہے اور وہ اسی میں سور کا گوشت بھی پکاتے ہیں، اسی برتن میں سور کا گوشت بھی پکاتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ ان کی دعوت دی جائے نہیں دی جائے، اسی میں تو وہ کھانا بھی پکائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا مجبوری ہو جائے تو برتن کو دھل لیا جائے، اور دھلنے سے برتن کیا ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ روزانہ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، شراب پینے والا چائے پیتا ہے، اسی گلاس میں چائے پیتا ہے جس میں آپ بھی شراب جس نے پیا ہے اسی گلاس میں چائے پیا، لیکن آپ جب چائے پینے گئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہی گندا گلاس آپ کو اس نے دے دیا، بلکہ گلاس دھل دیا، گلاس پاک ہو گیا۔ تو جو چیزیں پاک ہو سکتی ہیں، حالانکہ اگر یہی حکم کلہڑ پہ ہو تو نہیں پی سکتے آپ۔ مثال کے طور پر ایک شرابی نے شراب پیا، شراب پینے کے بعد کلہڑ میں کیا کیا، چائے پیا، اور اسی کلہڑ میں آپ کو دھل کر کے بھی دے تو بھی نہیں پی سکتے آپ، کیونکہ کلہڑ مٹی کا ہوتا ہے اور وہ جذب کر لیتا ہے۔ لوہے کا ہے، اسٹیل کا ہے، گلاس شیشے کا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو دھل لو، اور دھلنے کے بعد کیا کرو، اس برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے، یا کسی چیز میں شک ہو جائے، ایک صحابی کو مسجد میں شک ہوتا رہتا تھا کہ بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، ان کو شک تھا، اور اپنے بارے میں شک تھا کہ میری وجہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے دو ایک مرتبہ اس کو اور لوگوں سے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مسئلہ آیا، تو ان کو بلا کر کے آپ نے سمجھایا۔ ان کو یہ ہوتا تھا کہ میری گیس خارج ہو رہی ہے مسجد میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جب تک آواز نہیں آوے اور جب تک بدبو نہیں ہو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی آواز بھی نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میری ریا خارج ہوئی ہے، نہیں مولانا صاحب، نہ بدبو آئی نہ آواز آئی، میرا وضو نہیں ٹوٹا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو ہر وقت شک لگ رہا ہے کہ ریا خارج ہو گئی، ریا خارج ہو گئی۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شک کی بنیاد پر مسئلہ نہیں بیان کرو، شک کی بنیاد پر اپنے آپ کو کیا کرو، ہٹائے رکھو۔ تو یہ تمام واقعات کی وجہ سے 5 باتیں اصول کے طور پر بیان کی گئیں، وہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ جب مسئلہ ترجیحات کا آوے تو اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ نمبر 1، جب کسی چیز میں حرام حلال کا شک ہو،
जायज़ नाजायज़ का नहीं, हराम हलाल का शक हो कि इसके यहाँ खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसका धंधा जो है सूद का है, शराब का धंधा है, तो इसमें बचना तकवा है, यानी ना खाना तकवे की अलामत है कि आप ना खाएं कि आप इनके, और लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि इसके पास सूद का धंधा हो रहा है, शराब का धंधा होता है, औरतों का धंधा होता है, ऐसे पैसे इसकी कमाई है। तो फिर ऐसी जगह पे पहला फतवा क्या दिया गया है कि तरजीह दी जाए इस बात को कि लोगों को तकवे पर अमल कराया जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक आदमी के पास मिक्सअप है, व्यापारी भी है और शराब का भी व्यापारी है, यानी जायज धंधा भी करता है और नाजायज धंधा भी करता है, ऐसे हजारों लोग हैं। तो उसमें फतवा ये दिया गया है, ये देखा जाए कि आपको अंदाजा जायज पैसे का ज्यादा लग रहा है कि इसकी आमदनी जायज पैसे या हराम वाली ज्यादा आमदनी है, जो है उसका फतवा दे लें। मिसाल के तौर पर अगर वो आदमी लखपति है या उस आदमी के पास जो कुछ भी है, पता चला महीने में 50,000 रुपया तो इसको शराब से आता है अंदाजन है, और 1 लाख रुपया ये क्या करता है जो तिजारत करता है हलाल उससे आता है, तो तिजारत का पैसा ज्यादा है, लिहाजा उसके ऊपर अपना फतवा लेकर के उसकी दावत को, उसके खाने को, उसके उठने बैठने को कबूल कर ले। ये दूसरा फतवा दिया गया कि जिसमें हलाल का मादा परसेंटेज ज्यादा हो और हराम का परसेंटेज क्या हो, कम हो, वहां पर इस मसले को तरजीह दी जाए। तीसरी कि जिस चीज में सिर्फ शक है, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि कारपेट नापाक हो, ये हो सकता हो को एकदम कैंसिल करें, हो सकता कोई चीज नहीं हमारे पास, यकीन होना चाहिए कि कारपेट नापाक है, तभी नमाज छोड़ी जाएगी उस जगह पर, वरना कारपेट पाक ही माना जाएगा। तो ये तीसरी चीज है, हो सकते में गुंजाइश नहीं रखे, ये तीसरा फतवा दिया गया। अब जैसे दीपावली है, अब गैर मुस्लिमीन जिनके दोस्त हैं वो बेचारे मिठाइयाँ ला के देते हैं। अब उसमें हमारे यहाँ ये बात तो हमारे यहाँ पक्की पक्की है कि जो चीज़ किसी के ऊपर चढ़ा दी गई वो हराम है, चाहे बुत पर आप चढ़ा दें या किसी के नाम पर चढ़ा दें। जैसे आप 11वीं में बकरा काटे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के काटे, चाहे पूरा कुरान पढ़कर काटे। जब आपने ये कह दिया कि ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से है या उनके नाम मंसूब कर दिया, तो ये फिर आप पूरा कुरान पढ़े तो भी बकरे का खाना जायज़ नहीं होता है। और उसकी अलामत ये होती है कि वो बकरे को वो जब लेकर आता है, अगर उसको 5,000 रुपये ज़्यादा कीमत मिले तो बकरा बेच नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या कर चुका है, वो मंसूब कर चुका है, वो बकरा बेच नहीं सकता। वो भले उसको 10,000 फायदा कोई दे कि तुम ले लो दूसरा बकरा लेकर आ जाओ, नहीं कर सकता, पता चला ये मंसूब हुआ है। तो मिठाई अगर चढ़ावे की है, मिसाल के तौर पर पैक डिब्बा लिया और आपको ला करके दे दिया, उसने खोला नहीं डब्बे को, इसका मतलब ये चढ़ावे की नहीं है, आप खा लीजिए आराम से। और अगर खुली मिठाई ला करके दिया, चाहे घर से दिया या आपके घर ला करके दिया, तो ऐसी शक्ल में अब चांसेस ज्यादा क्या हैं कि ये चढ़ावे की मिठाई है। ऐसी मिठाई अगर आपके हाथ में आ भी जाए, मतलब अब उसके मुंह पे तो आप इनकार नहीं करेंगे। हम जैसे लोग रहते हैं तो हम साफ बता देते हैं कि भाई हम चढ़ावे की नहीं खाते हैं, तो वो समझ जाते हैं। हमने कहा कि आप मिठाई मुझे दें, डब्बे से ला करके दें, मेरे सामने डब्बा खोले मैं खा लूंगा, लेकिन ये जो खुली लाए हैं, हो सकता है आपने, क्योंकि हमारे नजदीक अल्लाह के अलावा किसी चीज की तरफ मंसूब करने पर हमारे चीज को हलाल नहीं होती, लिहाजा आप मुझे हराम से बचाइए, मैं साफ बता देता हूं। तो अब जो लोग हैं जानने वाले, वो जान गए, वो कभी हमको नहीं देते हैं, लेकिन आप मुंह फोड़कर नहीं बोल पाएंगे, मुझे मालूम है। आप ले लें तो लेने के बाद किसी गैर मुस्लिम को दे दें, किसी जानवर को दे दें, कहीं किनारे डाल दें कि कोई जानवर वगैरह खा ले, लेकिन ऐसा नहीं करे कि उसके सामने उसकी बेइज्जती करे। ले जा करके किनारे डाल दें, कब, जबकि मिठाई खुली हुई हो। तो ये तीसरी शक्ल होती है कि अगर ऐसा मालूम हो जाए कि ये चढ़ावे की है, तो मुसलमान के चढ़ावे की हो, गैर मुस्लिम के चढ़ावे की हो, कोई भी, जैसे कब्र पे जाते हैं वो लेकर के, तो वो मिठाई या वो क्या बोलते हैं उसको, तबर्रुक के तौर पर वो देते हैं, वो आधा उसमें से रख लेता है और फिर उसको छू करके वो प्लेट आपको क्या करता, वापस कर देता। ये खाना जायज नहीं होता है, उसने मंसूब कर दिया उस कब्र से। ये वो जो सिन्नी बांटी जा रही है, ये कतई जायज नहीं है, खाना ही जायज नहीं है। जो किया है वो तो बड़ा गुनाह किया है, जो खा रहा है वो भी बड़ा गुनाह कर रहा है, क्योंकि वो कब्र के हिस्से उसका छूना लाजिम है।
بھائی آپ نے بازار سے خریدی، خورما خریدا، جو کچھ بھی خریدا، آپ کھلا دیجئے اپنے غریبوں کو. وہاں نہیں، وہاں جانا ہے قبر پہ. قبر پہ جانے کے بعد وہ مجاور کو اٹھا کر کے لینا ہے اس میں تھوڑا سے، اور پھر تھوڑا کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے. یہ جو تبرک ہے جو بھی کہا جا رہا ہے ایک دم غلط بات ہے، یہ قطعی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو چوتھی بات ہے، چوتھی رائے ہے کہ اگر اسلامی ملک ہے یا مسلم ملک ہے اور وہ ایک لپسٹک کے بارے میں، صابن کے بارے میں، کھانے کے بارے میں وہ حلال کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے نہیں پڑیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط دیے ہوں، ہو سکتا ہے رشوت لے کر کے حلال کا فتویٰ دے دیے ہوں. جیسے جمیعت العلماء ہے بھارت میں، بہت سی کمپنیوں کو کہ کھانے کے اوپر حلال کا سکہ مارتی ہے، تحقیق کرتی ہے، اس کے بعد اس کو حلال کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے. آپ اس پر اعتماد کریں جمیعت العلماء پر. غلطی اگر کر رہے ہوں گے تو کون بھگتیں گے؟ جو کر رہے ہیں. اسلامی ملک یا اسلامی آرگنائزیشن، سنستھائیں یا مسلم ملک اگر کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے نہیں پڑے. یہ چوتھی رائے ہے، اسی میں ترجیح دینا چاہیے. اور پانچویں بات یہ ہے، ہم جیسے لوگ، ایک ہوتے ہیں مقتدی، ایک ہوتا ہے مقتدی. جانتے ہیں مقتدی مقتدی؟ مقتدی جو پیچھے رہتا ہے، مقتدی جو آگے رہتا ہے. اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اس کام سے پبلک کنفیوز ہو رہی ہے، جیسے آپ نے ڈی جے، بارات کے لیے ڈی جے منگایا، میں بارات میں شامل ہو گیا. اب گاؤں والے کیا سمجھیں گے کہ اس کا مطلب مولانا صاحب شامل ہوئے ہیں، لہذا ڈی جے اگر بارات میں بج رہا ہے، عید میلاد النبی کے جلسے میں ڈی جے بج رہا ہے تو جایا جا سکتا ہے کیونکہ مولانا صاحب گئے. اگر ایسا کنفیوژن مقتدی کو ہو رہا ہے، پیچھے چلنے والے کو، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ کام قطعی نہ کرے، ایک دم اس کے اوپر ترجیح دے. وہ چاہے بھلے ہی جائز ہی کوئی کام ہو، لیکن اگر پبلک کنفیوز ہو رہی ہماری وجہ سے تو پھر ایسی شکل میں ہم کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پبلک کو کنفیوژن سے بچانا چاہیے. یہ باتیں اس سلسلے میں 5 باتیں تھیں جو آپ کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.